بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عام شہری عارف حمید بھٹی، لاہور سے مختلف خبروں کے ساتھ۔ اہم تو نہیں کہتا کیونکہ اہم خبریں کیا ہیں کہ ملک ڈیفالٹ ہونے کے قریب جا رہا ہے اور راوی چین دے رہا ہے۔ ناظرین، وزیر اعظم پاکستان کی پارٹی کے اندر ہی بڑی سازش تیار کر لی گئی ہے۔ شاید اسی لیے آج خورشید شاہ صاحب نے پیپلز پارٹی کے رہنما نے کہا کہ ان ہاؤس تبدیلی آ سکتی ہے۔ وزیر اعظم کے کون سے قریبی ساتھی دوسروں کی گیم پی ٹی آئی میں بیٹھ کے کھیل رہے ہیں؟ کیا وزیر اعظم اس پر لب کشائی کریں گے؟ دوسری طرف اپوزیشن کے ہاتھ ایک اور سنہری موقع آ گیا حکومت کو گرانے کا، جو اب کہ اپوزیشن میں نہ سٹریٹ پاور ہے، نہ مین پاور ہے، نہ کوئی بات ہے، لیکن اپوزیشن مطمئن نظر آ رہی ہے۔ الیکشن کمیشن نے بھی متحرک ہو کے حکومت سے 45 ارب مانگے، جو کہ حکومت سعودی عرب سے مشکل ترین شرائط پر قرضہ لے رہی ہے۔ کیا وہ آنے والے دنوں میں الیکٹرانک ووٹنگ وزیر اعظم عمران خان کے ویژن کے ساتھ کھوج پائے گی؟ بظاہر بادی النظر میں بہت زیادہ مشکل لگ رہا ہے۔ ناظرین، اسلام آباد اور پنڈی کے درمیان آج کل ہوائیں گردش کر رہی ہیں کہ ان ہاؤس تبدیلی بھی ہو سکتی ہے۔ دوسری جانب ایک بہت سخت موقف ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کا ٹائم پورا کرایا جائے، اور جو منی بجٹ آ رہا ہے جس میں مہنگائی کا ایک طوفان آئے گا اور 90% لوگوں کے گھروں میں بھوچال آ جائے گا، وہ اپنی زندگی سے اکتا جائیں گے اور خود ہی بغیر کسی لیڈر کے انصاف کے حصول کے لیے سڑکوں پر آ جائیں گے، جبکہ اپوزیشن اس میں مال مفت دل رحم موجے لے رہی ہے کہ ان کا پیسہ بھی نہیں لگا، انہوں نے پوری محنت کی لیکن عمران خان کی حکومت کو وہ کمزور نہیں کر سکے۔ لیکن عمران خان کی حکومت کی کارکردگی اور ان کے ساتھیوں نے ان کے لیے بہت سارے سوالات اٹھا دیے ہیں، یہاں تک کہ آج پی ٹی آئی کے ایم این اے میجر طاہر صادق نے بھی بلین ٹری کے اوپر انکوائری کا حکم دے دیا ہے، جبکہ پنجاب میں وزیر اعظم پاکستان کو رپورٹ ملی گئی ہے کہ اربوں روپے کرپشن سے بنائے جا رہے ہیں۔ کیا وزیر اعظم پاکستان مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کی دور میں تفریق کریں گے کہ کون سی کرپشن حلال ہے کون سی حرام؟ جبکہ وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ اگر ان کا کوئی بھی رہنما یا سیاسی لیڈر یا بیوروکریٹ کرپشن میں پایا گیا تو انہیں نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن ناظرین، اینڈ پہ آپ کو نہیں بتائیں گے اس کا نام۔ ایک اہم ترین ملک کی شخصیت ہے، اس نے اپنے بال لگوائے، سر پہ بال لگوائے، وہ ڈاکٹر اتنا قابل نہیں تھا، پھر اس پہ اتنی نوازشت کی کہ انتہا کر دی۔ اسے کہتے ہیں مال مفت دل بے رحم۔ ناظرین، جو بھی حکمران آیا اس نے اپنے خاندانوں کو اور اپنے قریبی دوستوں کو نوازا، لیکن غریب آدمی غریب سے غریب تر ہوتا گیا اور امیر امیر سے تر ہوتا گیا۔ وزیر اعظم کے خلاف پارٹی کی سازش کی بو آنے لگ پڑی ہے، اور خود ان کی جماعت میں سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم میں بہت سارے دھڑے بن چکے ہیں، اور وزیر اعظم نے بڑی کوشش کی صلح کرانے کی، لیکن ایک لیڈر نکلتا ہے دوسرے کی برائی کرتا ہے، دوسرا آتا ہے تیسرے کی کرتا ہے۔ عمران خان کے اپنے بھی ساتھیوں نے عمران خان کے خلاف بغاوت کر دیا، اور وہ کہہ رہے ہیں جیسے ہی حکومت جائے گی وہ ایک بہت بڑا اپنے گروپ کا اناؤنس کریں گے۔ کیا وجہ ہے ناظرین کہ 3.25 سال عمران خان کی حکومت کا ساتھ دینے والے لوگ، ان کے اپنے ہی ساتھی ان سے ناراض ہو گئے، جبکہ اپوزیشن کی حکومت گرانے میں مکمل طور پر ناکام رہی۔ پی ڈی ایم نے 11 جماعتوں کا اتحاد منگایا لیکن کامیابی نہیں ہوئی، لیکن وزیر اعظم اپنی عمران خان اپنی ہی جماعت کو یکجا نہ کر سکے۔ کیا پارٹی میں لیڈرشپ کی کمی تھی؟ کیا پارٹی میں اتنی اہلیت نہیں تھی کہ وہ مشکل حالات کا بہتر انداز میں فیصلہ کر سکے؟ یہ بڑھتی ہوئی مہنگائی 2018 سے کیا ریٹ تھے، آج کیا تھے، یہ فیصلہ خود کرے۔ عمران خان صاحب نے اپنی جدوجہد کی، وہ زیادہ تر توجہ نیب پر رکھی لیکن نیب بھی ریکوری نہیں کر سکا۔ عمران خان نے زیادہ توجہ پنجاب پر رکھی لیکن پنجاب بھی حکومت کی بدنامی کا باعث بنتے رہے۔ لیکن اب عمران خان کا امتحان ہے کہ یہ 2.25 سال پھر اس منی بجٹ کو لا کے مہنگائی کے ایک اور طوفان کو عوام کے سامنے کھڑے کر دیں اور اپوزیشن کو مضبوط کرے یا کوئی بہتر فیصلے کرے، یہ ان پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اسلام آباد جلسے میں پی ٹی آئی کا جلسہ تھا، اسلام آباد جلسے میں ایک کارکن سٹیج پر چڑھ کر کہتا ہے عمران خان سے استعفے کا مطالبہ کر رہا ہے۔ ناظرین، سمجھ میں نہیں آتی، یہ مطالبہ نواز شریف نے شروع کیا تھا، مریم نواز صاحبہ نے شروع کیا تھا، اور بلاول بھٹو صاحب نے کیا تھا، نواز شریف صاحب نے کیا تھا، پوری اپوزیشن کرتی ہے۔ یہ کس کی آواز
پی ٹی آئی کے سٹیج سے آئی کہ عمران خان استعفیٰ دے، جبکہ عمران خان صاحب کو عوام نے 5 سال کے لیے منتخب کیا ہے اور ان کی ذمہ داری ہے جب تک ان کے خلاف عدم اعتماد نہیں آتا وہ پاکستان کے وزیر اعظم رہے۔ کہیں اس گھر کو آگ لگ رہی ہے گھر ہی کے چراغ سے، یہ فیصلہ خود عمران خان صاحب کریں گے، تاہم عمران خان صاحب پرعزم ہیں کہ وہ وقت پورا کریں گے۔ ناظرین، دوسری جانب طریقے انصاف کے ایم این اے جو 2 سیٹوں پر ہوئے تھے، جو نئے خاندانی سیٹیں ہیں، جن کا پی ٹی آئی کا ووٹ نہیں ہے، جن کی اپنی ووٹ ہے، میجر ریٹائرڈ طاہر صادق صاحب نے بلین ٹری سونامی منصوبے کی آڈٹ کا مطالبہ کر دیا۔ یاد رکھیں کہ اس سے پہلے کرونا کے رقم جو تقسیم کی گئی تھی آئی ایم ایف کے مطالبے پر، اس کا آڈٹ کرایا گیا تو 40 ارب روپے کی بے قاعدگیاں نکلی۔ کیا وزیر اعظم ان بے قاعدگی کرنے والوں کو قانون سے تجاوز کر کے سرکاری مال جو کرونا وائرس کے لیے تھا اس میں لوٹ کرنے والوں کو سزا دیں گے، یا اس بات کو بھی گندم سکینڈل کی طرح، انکوائری چینی سکینڈل کی طرح، آئی پی پی سکینڈل کی طرح، رنگ روڈ سکینڈل کی طرح، بی آر ٹی سکینڈل کی طرح، مالم جمع سکینڈل کی طرح گول کر دیا جائے گا؟ کیونکہ یاد رکھے انصاف کرنے والے انصاف کے راستے پہ چلتے ہیں، رشتہ داروں اور دوستوں کو نہیں دیکھتے، وہ بلا امتیاز انصاف کرتے ہیں۔ جب بلا امتیاز انصاف نہ ہو تو پھر انتقام آتا ہے اور انتقام بڑوں کو جلا دیتا ہے۔ ناظرین، اپوزیشن کی بدقسمتی یہ ہے کہ ماضی میں ان پر لگنے والے اربوں کروڑوں روپے کے کرپشن کے الزامات ان کا جان نہیں چھڑا رہے، لیکن موجودہ حکومت میں بھی کچھ ایسے سکینڈل آئے ہیں جس پر عمران خان صاحب کی ذمہ داری ہے کہ ان سوالات کا جواب دیں اور ذمہ داروں کو سزائیں دیں۔ اس کا جو بھی ذمہ دار ہے، میجر طاہر صادق نے کہ موسمی تبدیلی کے نام پر جو دورے ہو رہے ہیں وہ کرپشن سے بھرے ہوئے ہیں۔ زرتاج گل بھی جواب دیں کہ وہ سب جانتے ہوئے بھی کیوں خاموش ہے، کون سے ایسے راز ہیں جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے سینے میں دفن ہے لیکن وہ کس وجہ سے نہیں کر رہے؟ یہ بھی قومی مجرم ہے۔ اگر آپ نے کے سامنے بے شک پیپلز پارٹی نے کرپشن کیا، نون نے کیا، صافی نے کیا، کسی سرکاری ادارے نے کیا، تو حقیقت عوام کے سامنے لانا منتخب نمائندوں کی ذمہ داری ہے۔ کیا عمران خان صاحب ان کی حقائق خالی انکوائری یا رپورٹ منگانے کی بجائے ان کے خلاف کارروائی کریں گے؟ ہم عوام منتظر ہے، کیونکہ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں پیسے نہیں کھاتے۔ اگر پیسے نہیں کھاتے تو پیسے کھانے والوں کو تحفظ بھی نہیں دیں گے۔ یہی وزیر اعظم کی پرانی ریپوٹیشن ہے۔ خبریں ہیں کہ پارٹی میں عمران خان مائنس کی باتیں شروع کر دی گئی ہیں۔ اس سلسلے میں مختلف 3-4 بڑے گروپ ہیں۔ شاہ محمود قریشی ہے، پرویز خٹک گروپ ہے اور دیگر کئی گروپ ہیں، جبکہ پنجاب میں گروپوں کی ایک طویل ترین داستان ہے۔ عمران خان کے اپنے ساتھی عمران خان کے خلاف بڑی سازش کر رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے ان میں پرویز لائی سے بھی کچھ لوگ ملاقات کی اور نون لیگ کی لیڈرشپ سے بھی ملاقات کی۔ اس وقت اپوزیشن صرف یہ چاہتی ہے کہ عمران خان حکومت سے مائنس ہو جائے اور ان پر احتساب کی لٹکی ہوئی تلوار ہٹ جائے اور وہ ملک سے اربوں روپیہ لوٹا ہوا واپس نہ کرے اور موجے کرے۔ کیا وزیر اعظم، جب کہ ان کے قریبی حلقے کہتے ہیں کہ وزیر اعظم آخری گیند تک جنگ لڑنے کے عادی ہیں، وہ میدان نہیں چھوڑیں گے، کسی بھی صورت میں حکومت نہیں چھوڑیں گے۔ اگر اپوزیشن میں اتنا دم ہم ہے تو وہ اپوزیشن عدم اعتماد کی تحریک لے آئے، عمران خان اس کا مقابلہ کریں گے۔ عمران خان پرعزم ہیں کہ وہ 2023، جبکہ اپوزیشن اور حکومت کے کچھ لوگ -1 عمران خان کے لیے کیوں کام کر رہے ہیں، اس کا عمران خان صاحب کو ہی سوچنا ہوگا۔ خورشید شاہ نے بھی ان ہاؤس تبدیلی کی طرف اشارہ کر دیا اور کہا ہے کہ ان ہاؤس تبدیلی ممکن ہے، پیپلز پارٹی نون لیگ کو حکومت دے گی، نون لیگ پیپلز پارٹی کو دے گی۔ نہیں بھائی، آپ لوگ تو ایک کونسلر کی سیٹ نہیں چھوڑتے۔ خورشید صاحب، آپ میٹر ریڈر سے کھرب پتی بن گئے۔ آپ پیپلز پارٹی نے 2 دفعہ نون لیگ کی حکومت گرائی اور نون لیگ نے 2 دفعہ پیپلز کی گرائی۔ آپ بغض عمران خان میں صرف عمران خان کی حکومت گرا کے احتساب کے شکنجے سے بچنا چاہتے ہیں۔ کاش عمران خان شفاف احتساب کرتے تو آج آپ لوگ سب جیلوں میں ہوتے مبینہ طور پر۔ اپوزیشن میں ہاتھ میں ایک اور سنہری موقع آ گیا۔ حکومت نے منی بجٹ پیش کرنے جا رہی ہے اور اس منی بجٹ میں عوام بری طرح پس کے رہ جائیں گے۔ ایسا مہنگائی کا بوجھ آئے گا جو غریب آدمی اٹھاتے سے پہلے ہی گڑگڑا کے گر جائے گا۔ رواں مالی سال پاکستان کی کل آمدن صرف تقریباً ساری کی ساری قرضوں کی ادائیگی میں خرچ ہو جائے گی۔ دفعات ترقی، سبسڈیز، سول حکومت کو چلانے سمیت وفاقی حکومت کی تنخواہوں اور پینشن کی ادائیگی کے لیے قرض کی رقم لینا پڑے گی اور پھر وہ اس قرض کو ادائیگی کے لیے سود پر رقم لینا پڑے گی۔
اس ماضی میں 70 سال حکمران جو بھی رہا، جس طرح اس نے ملک کو لوٹا، یہ جب حکومت آئی تو 26,000 ارب ڈالر کا مقروض تھے، آج 40,000 ارب ڈالر کے ہیں، اور اس پہ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں میں کیا کروں، جب قرض لیتا ہوں تو 80% سود کی رقم ادا کرنے میں پڑتی ہے، تو دفاعی بجٹ میں بھی مشکلات ہو رہی ہے۔ خدا را دفاعی بجٹ میں کم نہ کریں، جس ملک کا دفاع کمزور ہو وہاں ملک نہیں رہتے، لہذا پاک فوج کی ضرورت پوری کرنی چاہیے اور طاقتور حلقوں سے ٹیکس وصولی کا نظام بہتر کریں۔ دوسری طرف ناظرین، اپوزیشن کی سپورٹ میں اچانک الیکشن کمیشن میدان میں آ گیا ہے۔ انہوں نے وزیر اعظم عمران خان کی الیکٹرانک ریفارم مشین اور اوورسیز پاکستان پر بھی اعتراضات کیے، اور اب طریقے سے عمران خان حکومت سے 45 ارب مانگے ہیں، کیونکہ وہ پیسے نہ دے تاکہ وہ الزام لگا سکے کہ موجودہ حکومت اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن کے الیکشن کرا سکے۔ الیکشن کمیشن نے آئندہ عام انتخابات میں جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کے لیے حکومت کو فنڈ جاری کرنے سے متعلق ایک خط لکھا ہے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے لکھے گئے خط میں کہا گیا ہے کہ مبینہ طور پر آئندہ عام انتخابات اکتوبر 2023 میں اگر ہوں گے تو اس سلسلے میں الیکشن کمیشن کو جدید ٹیکنالوجی کے استعمال سے متعلق اہم اقدامات کرنے ہوں گے۔ ٹھپا مافیا سے جیسے وہ ماضی میں شفاف الیکشن کراتے رہے ہیں، اس الیکشن کمیشن کو سمجھ نہیں آتی کہ تم نے جو الیکشن کرائے ہیں اس کا حال کیا ہے، جو لاہور کے ابھی 133 میں 2,000 بانٹے گئے ہیں نون لیگ کے کیمپ سے، پہلے اس کی تحقیقات تو کرا لو یار، ہر کام میں مشین بناتے ہو۔ اس موقع پر انہوں نے کہا الیکشن کمیشن کو 8 لاکھ سے زائد الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کی سٹوریج کے لیے ویئر ہاؤس درکار ہے۔ ایک تو مشینیں خریدنی ہیں، ان کے رکھنے کے لیے اربوں روپے کے اخراجات الیکشن کمیشن نے بتا دی ہیں۔ اس کے علاوہ الیکشن کمیشن کو ڈیٹا سینٹر، کنٹرول سینٹر، جدید لیب، پرنٹنگ اور ٹریننگ سینٹر کے لیے عمارتیں بھی درکار ہیں۔ 1 سال گزرنے کے باوجود پلاننگ کمیشن نے عمارت کی تعمیر کے لیے فنڈ جاری نہیں کیے۔ وزارت پارلیمانی امور کے ذرائع کا کہنا ہے کہ آئندہ عام انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کو 8 لاکھ سے زائد الیکٹرانک ووٹنگ مشین خریدے گا۔ الیکشن کمیشن کو الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کو رکھنے کے لیے 3 ایکڑ زمین درکار ہے۔ لگتا ہے کہ یہ الیکشن اگر الیکٹرانک ووٹنگ سے ہوں گے تو اس الیکشن کمیشن نے اس کو روکنے کے لیے پاکستان کے بجٹ سے زیادہ رقم نہ لگا دے، لیکن وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں، عمران خان صاحب اور وزیر اطلاعات کہتے ہیں ایک ہی دفعہ خرچہ ہوگا الیکٹرانک مشین پہ، لیکن ساری عمر یہ کام آئیں گے، لیکن اس میں دھاندلی کا چیپٹر کلوز ہو جائے گا۔ اگر واقعی ہی الیکٹرانک ووٹنگ سے شفاف الیکشن ہوتے ہیں اور اوورسیز پاکستان کو ووٹ کا حق ملتا ہے تو یہ اچھا اقدام ہے۔ کاش اس ملک سے دھاندلی کا لفظ الیکشن کے لفظ سے الگ ہو جائے۔ اگر وزیر اعظم عمران خان ایسا کر پاتے ہیں تو مہنگائی، بے روزگاری، کرپشن تو نہیں ختم کر سکے، الیکشن سے دھاندلی کر دیتے ہیں تو وزیر اعظم کا یہ عمل قابل تحسین ہوگا۔ ساری صورتحال ناظرین آپ تک رکھیں، اپنے ارد گرد والوں کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔